الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ مال و دولت ہی پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ انسان اسے ضروریات زندگی اور جائز لذتوں کے اصول میں خرچ کرتا ہے۔ مال سے آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے خیر کے امکانات متوقع ہوتے ہیں۔ ایک مالدار مسلمان اپنے مال کے ذریعے بہت سے کار خیر انجام دینے کے مواقع پا لیتا ہے، جس کا ایک غریب آدمی تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مال و دولت کے اصول کی مختلف شکلیں بیان کرنے کے ساتھ جائز شکلوں سے حصول مال کی خصوصی تاکید فرمائی۔ اسلام کی انہی رہنمائیوں کی وجہ سے خیر القرون میں لوگ حصول مال و دولت کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کرتے اور اپنے جمع شدہ مال سے امور خیر انجام دیتے، اور جو لوگ مال و دولت سے محروم رہتے انہیں اس کا قلق رہتا کہ ہم اگر مالدار ہوتے تو اپنے مال سے کار خیر میں مالداروں کی طرح حصہ لیتے اور اجر و ثواب میں ان کے برابر ہوتے۔ جیسا کہ اسی طرح کا ایک واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے جو اس حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کچھ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو بڑے بڑے درجات اور دائمی عیش لے گئے، کیونکہ ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح وہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے جس سے وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں، اور تمہارے باتوں میں کوئی بھی نہ پا سکے گا، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مثل عمل کرے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ بیان کردہ حدیث کے علاوہ ایک دوسرے حدیث میں مزید یہ بھی ہے کہ کچھ دن بعد انہی غریب صحابہ نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ ہمارے بھائیوں کو بھی وہ اذکار معلوم ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے بھی وہی اذکار پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بیان کردہ حدیث سے صحابہ کرام کا مال سے خیر کے کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ مال و دولت کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فضل اللہ سے تعبیر کرنا اس اہمیت کے لیے ایک ٹھوس دلیل ہے۔ صاحب مال کا اپنے مال سے غریبوں کو قرض حسن نہ دینا یا معاف کر دینا، یا کسی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کی قرض کے بوجھ کو اتار کر اسے قرض سے نجات دلانا، بیواؤں، یتیموں کا خیال رکھنا، اپنے قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے غریب محتاج لوگوں کی دستگیری کرنا، دینی اداروں کے تعاون، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، خیراتی اداروں میں شریک ہونا، غرض کس طرح مالی اخراجات سے حصول ثواب کے ذرائع وسیع ہیں جن کے لیے مال کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کئی اصحاب نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کی انتہائی نازک حالات میں مدد فرمائی، اور ان کی اس کوشش کی نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور ان کے لیے حوصلہ افزا باتیں کی۔ مثلا بیرروما خرید کر وقف کرنے کا موقع ہوا، یا مختلف غزوات بالخصوص غزوہ تبوک کے موقع پر مال کی فراہمی میں اس کا شاندار مثالیں کتب سیرت موجود ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان غربت افلاس زندگی گزارے، بلکہ انسان معاشی اعتبار سے درست رہے، یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ، صدقات اور معاشی توازن برقرار رکھنے کی مختلف تدابیر بیان کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام نے اپنے پاس مال و دولت اکٹھا کرنا اور اپنی اولاد کو مالدار اور غنی پوزیشن میں چھوڑنا بہتر قرار دیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ میں تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء،
خیر من انتظرهم عالة یتکففون الناس، تم اپنے وارثوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ ان حقائق سے مال و دولت کی فراہمی میں اسلام کے مزاج بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو مال و دولت کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ جمعہ جیسے مقدس دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اس سلسلے میں کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دور حاضر کی ایک طرح حقیقت ہے کہ ایک عام آدمی مال و دولت کے لیے کوشش کرے تو اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اسی مقصد کے لیے ایک عالم دین کوشش کرے تو اسے سماج اور معاشرہ معیوب گردانتا ہے، بلکہ مال و دولت کو علماء دین کے لیے شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں ایک عالم کا مالدار ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علت اور امت کا علم ہونے کی وجہ سے حلال پاکیزہ روزی علم معرفت رکھنے والے کے لیے کمانا آسان ہے، جبکہ ایک عامی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ حلال و حرام کے معاملے میں شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مال کمائے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ لا یبع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، کہ جو دین کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین اور تجارت کے باب میں علماء کے بالمقابل عوام کی معرفت کم ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے علماء اس میدان کے زیادہ اہل ہیں۔ اس طرح ایک عالم جب معاشی اعتبار سے مضبوط ہو تو اس کی دعوت دین کے اثرات الگ ہی مرتب ہوتے ہیں، اور جب وہ معاشی بحران کا شکار ہو اور اس کے معاش کا معاملہ قوت لا یموت کی شکل میں کسی فرد یا سوسائٹی پر منحصر ہو تو نہ تو کما حقوق دین کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے اور نہ ہی حق بیانی اور بے باکی کی وہ صفت پیدا ہو سکتی ہے جو مالدار اور بے نیاز داعیان دین کے اندر عموماً ہوا کرتی ہے، اور کبھی تو صلاحیتیں بھی غربت کی نظر ہو کر برباد ہو جاتی ہیں، اور امت کا علم سے مزین یہ اثاثہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا مال اہل علم پر خرچ کرتے تاکہ علماء مال و دولت سے تیدامن نہ ہوں، بلکہ بے نیازی کے ساتھ دعوت دین کا فریضہ احسن طریقے سے انجام دے۔ اور جب ان سے اس بابت سوال کیا گیا تو اس وقت انہوں نے جو جملہ کہا اس میں یہی سبب واضح کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں ہم مال و دولت سے بے نیاز کر دیں گے تو یہ لوگ امت میں علم کی نشر و اشاعت کا کام انجام دیں گے، اور میرے نزدیک نبوت کے بعد سب سے افضل درجہ علم دین کی نشر و اشاعت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بعد کے اسلاف اصول مال و دولت کے لیے ایک بابرکت پیشہ تجارت سے وابستہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارت کرنا مشہور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال و دولت کے معاملے میں مقام واضح ہے۔ بیر رومہ کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کرنے سے لے کر مسجد نبوی کی توسیع کے کل اخراجات اکیلے برداشت کرنے اور جنگ تبوک کے موقع پر کئی بار مال دینے پر بزبان رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ بشارت پائی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں ان کا کوئی کام انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اصحاب رسول نے مختلف مشکل اوقات میں مسلمانوں اور اسلام کی بے مثال مالی مدد فرمائی، جو کتب حدیث اور تاریخی معتبر شہادتوں کی شکل معروف و مشہور ہے۔ مال و دولت کا اصول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اور بعد کے ادوار میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک مستحسن اقدام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں مالدار صحابہ کی ایک اچھی تعداد تھی، جن میں حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنے کا تصور خیر القرون میں تھا اور اسے زہد تقوی کے منافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ خیر القرون کے ادوار پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف مال و دولت خود بھی حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی حصول دولت کی تاکید فرماتے اور ترغیب دیتے، اور انسانی زندگی میں مال و دولت کی ضرورت پر روشنی ڈالتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ دینک لمعادک ودرہمک لمعاشک ولا خیر فی امر بلا درہم، یعنی تمہارا دین اصلاً تمہاری اخری زندگی کے لیے ہے اور تمہارا مال تمہاری دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے، اور مال کے بغیر کسی معاملے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔
اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اس حوالے سے ایک مشہور دعا درج ذیل ہے، اللہم ارزقنی مالا استعین به علی فعال فانہ لا فعال الا بالمال۔ اے اللہ تو مجھے مال عطا فرما جس سے امور پر مدد لے سکوں، کیونکہ امور بغیر مال کے طے نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح مال و دولت سے متعلق سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو متعدد اقوال ملتے ہیں جو مال کی ضرورت واضح کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں 10,000 درہم چھوڑ کر دنیا سے جاؤں جن سے متعلق اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا ہو، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں لوگوں کا محتاج رہوں۔ اور ایسے ہی محمد بن عبداللہ البالی کہتے ہیں کہ ایک آدمی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آج کے سلسلے میں مشورہ لینے آیا تو آپ نے اس شخص کو کچھ مفید مشورے دیے، اور جب ایک آدمی کی نظر آپ کے ہاتھ میں موجود دینار پر پڑی اور اس نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو عمراء اور بادشاہ ہمیں رومال بنا لیتے۔ یہ چند آثار و اقوال اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ مال و دولت مسلمانوں کی نگاہ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ عوام اور اہل علم ہر طبقے کے مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے حلال اور پاکیزہ روزی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص موجودہ دور میں اہل علم طبقہ بھی اسے حاصل کرنے کو نہ تو خود عیب تصور کرے اور نہ ہی عوام کو اہل علم کے لیے اس کام کو خلاف معمول اور معیوب گردانا چاہیے۔ البتہ مال و دولت کے حصول کے موقع پر حلال طریقے سے حاصل کرنے کا مزاج ہو، حلال راستوں میں خرچ کیا جائے اور اپنے مال کو اللہ کی نعمت تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آمد خرچ سے متعلق سوال کرے گا۔ مال سے دنیا بنانے کے بالمقابل اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر کے آخرت سنوارنے کا نظریہ ملحوظ رہے کہ یہی مال کے استعمال کا بہترین مصرف ہے۔ اللہ ہم سب کو مال حلال کمانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔